خطیب اہل بیت بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں۔ میں نہایت ادب و احترام سے عالی جناب مولانا عرفان حیدر صاحب سے گزار ہوں کہ وہ رونق منبر ہوں تلاوت ربانی سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ما لهم به من علم ولا فلعلك باخع نفسك على لم يؤمنوا بهذا الحديث إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانوا من آياتنا
عجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله لا يخلف الله أكثر الناس لا يعلمون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. موصوف تشریف لا چکے ہیں. میں گزار ہوں جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں یا میری آواز سن رہے ہیں وہ برائے کرم
فرش اعضا پہ آ جائیں کہ جہاں پہ ظلم آرائی بہت ہے، جہاں پہ ظلم آرائی بہت ہے، وہاں پہ ایک مولائی بہت ہے۔ جہاں پہ ظلم آرائی بہت ہے، وہاں پہ ایک مولائی بہت ہے۔ بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے۔ بھرے سنسار میں عباس جیسا میسر ہو تو ایک بھائی بہت ہے۔ اڑے گا طالب بیعت کہاں تک، علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے۔ علی کے گھر کی اونچائی بہت ہے۔ میں پھر ان تمام مومنین سے گزار ہوں کہ وہ فرش اعضا پہ بہت جگہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس فرش اعضا پہ ائمہ معصومین شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات علیہ تشریف لاتی ہیں، لہذا ہمارا آپ کا اپنا فریضہ یہ ہے کہ ہم پہلے فرش اعضا پہ بیٹھ کے اس عبادت میں شامل ہوں کہ جو امامت میں نام آئے ہیں لائق احترام آئے ہیں۔ ایسی مجلس کو کون چھوڑے گا جس میں 12 امام آئے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے ساتھ ایک بہترین آواز ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیے گا سرکار، ایک مسئلہ 2-3 شعر تاکہ اور مومنین آ جائیں، تاکہ ہمارے بیرونی شاعر جناب احمد بہرائچی صاحب ہیں اور جناب شاداب جونپوری صاحب تشریف رکھتے ہیں مہمان شاعر، ان کے استقبال میں ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کیونکہ آج ہمارے چوتھے امام سید سجاد، ایک مصرع ہوا تھا اشر بھائی کہ ذکر سجاد سے محشر میں شفاعت ہوگی۔ قدرت دیکھے گا ایک مطلع 2-3 شعر، محشر میں شفاعت ہوگی، منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی، منتظر حشر میں ان کے لیے جنت ہوگی، جس کے دل میں شہ مظلوم کی الفت ہوگی، جس کے دل میں شہ مظلوم کی الفت ہوگی۔ سر جھکانا سوئے کعبہ ہے ضروری، لیکن سر جھکانا سوئے کعبہ ہے ضروری، لیکن دل جھکے شاہ کی جانب تو عبادت ہوگی، دل جھکے شاہ کی جانب تو عبادت ہوگی۔ کوئی دولت بھی قیامت میں نہ کام آئے گی، کوئی دولت بھی قیامت میں نہ کام آئے گی، گوہر اشک ادا خلد کی قیمت ہوگی، گوہر اشک ادا خلد کی قیمت ہوگی۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی عالم میں، ایک دن ایسا بھی آئے گا اسی عالم میں، شاہ مظلوم تیری سب کو ضرورت ہوگی، شاہ مظلوم تیری سب کو ضرورت ہوگی۔ بس یہی سوچ کے مجلس میں چلا آتا ہوں۔ جناب سید سجاد آپ کے پر لاکھوں سلام ہے کہ بس یہی سوچ کے مجلس میں چلا آتا ہوں، ذکر سجاد سے محشر میں شفاعت ہوگی۔ آئیے میں گزار ہوں جناب احمد بہرائچی صاحب سے جو تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے صلوات سے ان کے استقبال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی نیا کلام بالکل تازہ۔ ازائے شہ میں جو مضطر دکھائی دیتا ہے، ازائے شہ میں جو مضطر دکھائی دیتا ہے، فلک پہ اس کا مقدر دکھائی دیتا ہے۔
سعد بھائی مصرع سنیے گا، دیکھیے گا. ستون کعبہ ایمان جس کو کہتے ہیں، ستون کعبہ ایمان جس کو کہتے ہیں، اسی کے پاؤں میں لنگر دکھائی دیتا ہے، اسی کے پاؤں میں لنگر دکھائی دیتا ہے. شاداب بھائی مصرع دیکھیے گا. تیری پھوپھی کی ہے محنت اے سید سجاد، تیری پھوپھی کی ہے محنت اے سید سجاد، عزا کا فرش جو گھر گھر دکھائی دیتا ہے، عزا کا فرش جو گھر گھر دکھائی دیتا ہے. یہ بھی دیکھیے. غم حسین کا اعزاز ہے جو ہر جانب، غم حسین کا اعزاز ہے جو ہر جانب، ایک آنسوؤں کا سمندر دکھائی دیتا ہے، ایک آنسوؤں کا سمندر دکھائی دیتا ہے. جو آل زہرا کے دشمن ہے آج دنیا میں، جو آل زہرا کے دشمن ہے آج دنیا میں، جو آل زہرا کے دشمن ہے آج دنیا میں، انہی کی راہ میں پتھر دکھائی دیتا ہے، انہی کی راہ میں پتھر دکھائی دیتا ہے. شہید راہ خدا ہو گئے حسین مگر، شہید راہ خدا ہو گئے حسین مگر، گلے پہ ظلم کے خنجر دکھائی دیتا ہے، گلے پہ ظلم کے خنجر دکھائی دیتا ہے. ٹپکتا ہے غم شبیر میں جو آنکھوں سے، ٹپکتا ہے غم شبیر میں جو آنکھوں سے، وہ اشک مہر منور دکھائی دیتا ہے، وہ اشک مہر منور دکھائی دیتا ہے. شاداب بھائی آخری مصرع سنیے گا. یہ قید شہ کے حرم ابھی خواب میں اکثر، آپ بھی سن لیجیے سرکار، آپ بھی سن لیجیے. اللہ کیا شاداب بھائی ہمارے غور سے سنتے ہیں تھوڑا، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. ارے درد بھائی آپ تو ہیں ہمارے محمد وال. اچھا بھائی ٹھیک ہے، ایک سلوات دیجیے. سلوات.
یہ قید شہ کے حرم بھی خواب میں اکثر، یہ قید شہ کے حرم بھی خواب میں اکثر، مجھے وہ شام کا منظر دکھائی دیتا ہے، مجھے وہ شام کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ داد بھائی مقطع سن لیجئے۔ کلام لکھتا ہے احمد بڑی عقیدت سے، کلام لکھتا ہے احمد بڑی عقیدت سے، تبھی تو شہ کا سخنور دکھائی دیتا، تبھی تو شہ کا سخنور دکھائی دیتا ہے، عزائے شہ پہ جو مضطر دکھائی دیتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والا۔ حضرات، ایک منٹ کی گفتگو، ابھی کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اب شاعروں کو پیش خان، سوز خان، ان کو لوگ پسند نہیں کرتے، اس لیے اسی ایریے کی بات میں بتا رہا ہوں کہ ابھی پرسوں ایک کچھ ایسے لوگ ہیں جو نازیبا بات کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں میں ان کے باپ کا نوکر ہوں کہ میں ان کا سنتا ہوں اور یہ اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ بھائی ہم لوگوں کے پاس ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس شروع کرانا رہتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ چاہے وہ ناظم ہوں چاہے وہ شاعر ہوں، صرف ذاکر کو سنتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھر کے فضائل پڑھتے ہیں، مولانا مولا کے فضائل پڑھتے ہیں۔ یہ بہت افسوس ہوتا ہے جب اس طریقے کی باتیں پبلک میں آتی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، باقی ایسا نہیں ہے، بہت پیار ملتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت سے یہاں پہ ہیں، 26 سال ہو گئے، لیکن ہر جگہ فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز کی خواہش نہیں رہتی، لیکن جب اس طریقے کی بات لوگ کرتے ہیں تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والا۔ کہ حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر، یہ آپ ہی کی زمین پہ، حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر، نگاہ جیسی ہو ایسا دکھائی دیتا ہے۔ حسین آپ کا کردار آئینہ ہے مگر، نگاہ جیسی ہو ویسا دکھائی دیتا ہے۔ 4 مصرے اور سن لیجئے، میں جناب شاداب جونپوری صاحب کے استقبال میں۔ یہ فرش ادا اور یہ آج جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب شہزادی زینب کا صدقہ ہے کہ 2 امامتوں کو بچا لائی، اس لیے 2 امامتوں کو بچا لائی، اس لیے زینب نہ کیسے فاطمہ زہرا دکھائی دے، زینب نہ کیسے فاطمہ زہرا دکھائی دے، پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین، پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین، کعبے سے کربلائے معلیٰ دکھائی دے، پشتے نبی پہ بیٹھ گئے اس لیے حسین، کعبے سے کربلائے معلیٰ دکھائی دے۔ آئیے میں گزار ہوں جناب شاداب جونپوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ایک بلند ترین نعرے سلوات۔ ایک نعرہ سلوات حضرات پڑھ دیجیے۔ مجھے 4 مصرع پڑھنا نہیں تھا، لیکن راجو بھائی کی ایک بات پہ مجھے یاد آ گیا کہ مجھے پڑھنا ضروری ہے، آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے۔ عظمتوں کے آسماں کی آسماں ہیں
فاطمہ. مطلب بطور خاطر کا عظمتوں کے آسماں کی آسماں ہے فاطمہ. عظمتوں کے آسماں کی آسماں ہے فاطمہ. دین حق قائم ہے جس سے اس کی ماں ہے فاطمہ. دین حق قائم ہے جس سے اس کی ماں ہے فاطمہ. او آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ذاکروں کی منزلت. آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں ذاکروں کی منزلت. ذاکر آل نبی کی قدرداں ہے فاطمہ. ذاکر آل نبی کی قدرداں ہے فاطمہ. ایک نعرے صلوات ذات پڑھیے. ساری غلط فہمی دور کر دیں. ایک مطلب ایک شعر اور 8 شعر پڑھنا سرکار، بس ٹکڑوں میں سن لیجئے. آئینوں کا شعر ہے مت کیجئے پتھر کی بات. مطلب بطور آئینوں کا شعر ہے مت کیجئے پتھر کی بات. آئینوں کا شعر ہے مت کیجئے پتھر کی بات. یہ جگہ وہ ہے جہاں بس کیجئے سرور کی بات. یہ جگہ وہ ہے جہاں بس کیجئے سرور کی بات. اور شعر بطور خاص حضرات. اس قدر رسوا کیا ہے ظلم کو شبیر نے. اس قدر رسوا کیا ہے ظلم کو شبیر نے. اب کہاں کرتا ہے کوئی شام کے لشکر کی بات. اب کہاں کرتا ہے کوئی شام کے لشکر کی بات. ایک نعرے صلوات ذات. ایک مطلع 2 مطلع اور 2 شعر. درد بھائی آپ کے لیے. اشر بھائی آخری 4 شعر اور سن لیجئے بس، چونکہ یہ ایام چوتھے امام کے حوالے سے چل رہا. ہے مقدر کوئی عابد کے مقدر کی طرح. بطور خاص مطلع تھا درد بھائی. ہے مقدر کوئی عابد کے مقدر کی طرح. ہے مقدر کوئی عابد کے مقدر کی طرح. جس کا بھائی علی اکبر ہو پیمبر کی طرح. جس کا بھائی علی اکبر ہو پیمبر کی طرح. اور ان کی زلفوں کی شب قدر بلائیں لے لے. ان کی زلفوں کی شب قدر بلائیں لے لے. دوش پہ بکھری ہے واللیل کے منظر کی طرح. دوش پہ بکھری ہے
واللیل کے منظر کی طرح. اور چھوٹے سرکار کے لیے بھی ایک مطلع ہے، ایک شعر. اور کوئی لشکر ہی نہیں شاہ کے لشکر کی طرح، جس میں ہو ایک سپاہی علی اصغر کی طرح، جس میں ہو ایک سپاہی علی اصغر کی طرح. اور دستے شبیر پہ شبیر کی نصرت کے لیے آ گیا رن میں علی فاتح خیبر کی طرح، آ گیا رن میں علی فاتح خیبر کی طرح. کوئی لشکر ہی نہیں شاہ کے لشکر کی طرح. بہت بہت شکریہ. حضرات میں نہایت ادب احترام سے گزار ہوں جناب شایان سلموں سے اور کہ وہ آئیں اور سوچ سے ایک بلند ترین سلوات بھیجی ہے محمد والے. اس کے بعد ہمارے بیچ ایک بہترین سوچ خان جناب اشر نقوی صاحب اور ان کے ہمنوا جناب اکبر بنارسی صاحب. ایک بلند ترین نعرے سلوات. تھوڑا سا صلوات پڑھ دی محمد والے محمد. نبی کے بعد ہیں مختار کائنات علی. تمام خلق کے حلال مشکلات علی. صلوات پڑھ دیا محمد محمد. صلی اللہ پڑھو پڑھو. صدائے قدس علی مصدر حیات علی. فرق با قدم احمدی صفات علی. علی امام منس تو منم غلام علی. علی امام منس تو
ہزار جانے گرامی فدائے نام علی نبی کے صلوات پڑھ دیں۔ منقبت کے چند سے صلوات پڑھ دیں پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے سب خدا کا خدا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے سب خدا کا خدا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے اور دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں دو ہی در ہیں جو بند ہوتے نہیں اے خدا دوسرا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے آندھیاں جس سے خوف کھاتی ہیں ایسا روشن دیا حسین کا ہے آندھیاں جس سے خوف کھاتی ہیں ایسا روشن دیا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے اور بچ کے جائے گا تو کہاں بچ کے جائے گا تو کہاں یزید اب تیرا سامنا حسین
جس کو چاہے گا بخشوائے گا جس کو چاہے گا بخشوائے گا کیونکہ بخشا ہوا حسین کا جس کو چاہے گا بخشوائے گا کیونکہ بخشا ہوا حسین کا ہے پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے متحد گر نہ ہوئے ہم تو کدھر جائیں گے متحد گر نہ ہوئے ہم تو کدھر جائیں گے ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر ہم غم شے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے ہم غم شے سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے متحد گر نہ ہوئے مولا سید سجاد کا ضرور پڑھنا ہے مسائل فاتحہ پڑھ دیں آج کل ٹھنڈا گان گرم کی آواز سجاد کو بلوایا دوبارہ جو شکی نے یہ سنتے ہی بے دھڑ
لڑکنے لگے سینے فرمایا بھتیجے سے یہ تب بنت علی نے میں کیا کہوں جو رنج اٹھائے میرے جی نے کیا جانیے اب کیا ستم ایجاد کرے گا بلوا کے ہمیں کون سی بیداد کرے گا واری گئی مکار کی باتوں پن جانا دیکھو میں کہے دیتی ہوں کچھ دے تو نہ لانا بابا کی طرح صبر سے گردن کو کٹانا گر تیغ رکھے حلق پا گردن نہ ہٹانا اور لوٹ کا اسباب جو تم پائیو بیٹا پہلے سر شاہ شہداء لائیو بیٹا سجاد کو بلوایا ایک صلوات دیجیے محمد والے پیروں کے ہر ایک چھالوں سے خون بہتا ہے بابا پیروں کے ہر ایک چھالوں سے خون بہتا ہے بابا رکھتا ہوں کہیں پیر کہیں پڑتا ہے بابا قیدی بنا حسرت سے کھڑا دیکھ رہا ہوں بعد آپ سے کیسا بھرا گھر لٹتا ہے بابا میں آپ کو یا ہتکڑی بیڑی کو سنبھالوں یہ توق ہے بھاری کہ گلا چھلتا ہے بابا آئیے میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید افضال حسین افضال حیدر صاحب سے کہ وہ رونق ممبر ہوں ایک بلند ترین نعرے صلوات فاتحہ بسم اللہ
العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآله وبلغ بالإيمان أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات صلوات پڑھ دیں محمد معزز سامعین اکرام وعزیزان محترم، جو دن گزرا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علی بن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ اور شہادت کا دن تھا، اسی مناسبت سے امام علیہ الصلاۃ والسلام کے فقرے کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اس انداز سے خطاب کیا پروردگار کو کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ، کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، وجعل یقینی وبلغ بایمانی اکمل الایمان، اور تو ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے، وجعل یقینی افضل الیقین، اور تو ہمارے یقین کو افضل یقین قرار دے، وانتہی بنیتی الی احسن النیات، اور اے اللہ تو ہماری نیت کو بہترین نیت قرار دے، وبعملی الی افضل الاعمال یا احسن الاعمال، کہ تو ہمارے عمل کو بہترین عمل قرار دے۔ یہ امام علیہ الصلاۃ والسلام
بارگاہ خداوندی میں دعا فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں سلیقہ دعا بھی سکھا رہے ہیں کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کس انداز سے دعا کریں گے۔ سب سے پہلا فقرہ امام کا کہ جو ہم اکثر روزانہ مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد کہ جس فقرے کے ذریعے سے امام علیہ الصلوۃ نے اپنی دعا کی شروعات کیا ہے، یعنی امام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہم بھی جب اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوں، دستے دعا بلند کریں، کلمہ دعا زبان پر لائیں، دل کی گہرائیوں میں دعا کا ارادہ کریں، تو پھر سب سے پہلے محمد اور آل محمد علیہم الصلاۃ پر درود اور صلوات پڑھیں۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ صلوات بھی ایک دعا ہے، اور ایسی دعا ہے صلوات کہ جسے خالق اکبر یقینی طور پر مستجاب کرتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، تو یہ دعا خدا وند عالم یقینی طور پر اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اور جب ہم اپنی حاجت سے پہلے صلوات کا سہارا لیں گے، یعنی صلوات پڑھیں گے، اور حاجت بیان کرنے کے بعد پھر درود و صلوات کا سہارا لیں گے، یعنی درمیان میں اپنی حاجت اور ضرورت کو بیان کریں گے، تو خالق کائنات ہماری دعا کے ابتدائی حصے کو قبول فرمائے گا یقینی طور پر، جو کہ صلوات ہے، اور آخری حصے کو قبول فرمائے گا جو کہ صلوات ہے، اور ان دونوں کے وسیلے سے درمیانی حصہ بھی قبول کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ تو امام علیہ السلام نے یہ ہمیں میسج دیا، بس یہ سرسری طور پر بیان کرتے ہوئے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف اور منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ شروعات بھی امام ہی علیہ السلام کے تذکرے کے ذریعے سے ہے، امام ہی دعوت دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم عبادت کریں گے، کس طریقے سے ہم دعا کریں گے، کس طریقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں اسے متوجہ کریں گے، کہ پہلے ایمان کا سوال، پھر اس کے بعد یقین کا سوال، پھر انسان نیت اور ارادے کے بارے میں سوال کرے گا، پھر مسئلہ آئے گا اعمال کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ یہ امام علیہ السلام نے جو پیغامات دیے ہیں، آپ دیکھیں کہ کیسے عالم میں، کیسے حالات میں ہر امام اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا۔ جیسے حالات رہے اس حالات میں ائمہ معصومین نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا، لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، خدا سے قریب کرنے کے لیے، دین اسلام کی طرف ان کی رغبت اور چاہت پیدا کرنے کے لیے ہر اعتبار سے ذمہ داریاں ادا کی۔ اکثر ائمہ معصومین نے منبر کا سہارا لیا، غور فرما رہے ہیں، لیکن یہ امام وہ امام ہے کہ جسے منبر پہ اتنا موقع نہیں ملا۔ غور فرما رہے ہیں، منبر پہ موقع نہیں ملا۔ وہ جانے دیے ہے جو دربار یزید کا منبر تھا، منبر پہ وہ موقع امام علیہ السلام کو نہیں ملا کہ جس کے ذریعے سے زندگی کے ہر پہلو پہ روشنی ڈال سکیں۔ لہذا امام علیہ السلام نے جو کام دوسرے ائمہ نے منبر سے کیا تھا اسے محراب سے کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔
دعاؤں کے ذریعے سے اٹھا کر کے دیکھیے صحیفہ سجادیہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا مجموعہ، وقت ملے تو اب تو ہر زبان میں موجود ہے، ہندی میں ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، جو بھی یہ زبان میں آپ مہارت رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے ذریعے سے جو دعاؤں کے ہیں جینے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ بعد کربلا امام علیہ الصلوۃ والسلام مستقل طور پر دین اسلام کی ترویج اور حفاظت کے لیے اس انداز سے کام کرتے رہے کہ واقعی جو کام علی نے منبر پر کیا تھا، غور فرمایا، وہی کام سید سجاد دعاؤں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، لوگوں تک میسج پہنچا رہے ہیں۔ ایک سوال، بہت بڑا سوال ہے کہ جو ذہنوں میں واقعی طور پر بچوں کیا رہا ہوگا نا، کہ اس امام کے حالات جو رہے کربلا کے بعد، ظاہری طور پر ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں خاردار طوق، یعنی ظاہری طور پر ناتوانی کا عالم تھا نا، ظاہری طور پہ اگر دیکھیں، ورنہ یہ چیزیں امام کے لیے کچھ نہیں ہیں۔ تو ظاہری طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام بیڑیوں میں تھے، ہتھ کڑیوں میں تھے، زنجیروں میں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت کے ظالم اور جابر بادشاہ یزید کے سامنے تھے۔ غور کیجئے، بہت ٹھہر کے میں جملہ پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظالم اور جابر بادشاہ یزید کے سامنے رہے امام، ہتھ کڑیوں میں رہے، بیڑیوں میں رہے، زنجیروں میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یزید کی ہمت نہ ہو سکی کہ امام سے بیعت کا سوال کر سکے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ شاید پیشخانی طولانی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سستی آ گئی آپ لوگوں کو، جی کافی طولانی ہو گئی پیشخانی، تھوڑا سے ساتھ دینے کی کوشش کریں، بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ پیشخانی بھی بڑی اچھے انداز سے ہوتی رہی کہ پچھلے سال کے بنسبت کہ اس مرتبہ کم سے کم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا خیال رکھا گیا، یہ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ تذکرہ کیا جائے اس امام کا کہ جس کی شہادت کی تاریخ ہو یا جس کی ولادت تاریخ ہو۔ عام طور سے محفلوں میں بھی پورے شاعر پڑھ کے گزر جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ امام کا نام ہی نہیں آتا، جسے اب وہی اشعار، چنندہ اشعار، وہ چلنے والے اشعار، واہی والے اشعار، تعریف والے اشعار وہی لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا خیال نہیں رکھا جاتا عموماً کہ جو دور حاضر جو مقتضائے حال کے مطابق ہے اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ ایک اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا ہر لحاظ سے، کہ تاکہ ہمارے کمسن بچے، ہمارے نئی نسل کے بچے اس کی طرف متوجہ ہوں کہ کس امام کی شہادت کی تاریخ ہے، کس امام کی مناسبت سے اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے، اور پھر اسی انداز سے انشاءاللہ مجلس میں ایک الگ سی رونق پیدا ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ تو غور فرمایا آپ نے کہ امام بیڑیوں میں رہے، ہتھ کڑیوں میں رہے، زنجیروں میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یزید کی ہمت نہ ہو سکی، جرأت نہ کر سکا یزید کہ امام کے سامنے بیعت کا سوال کر لیتا۔ اچھا، اس سے قبل کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے طریقے سے کوشش کیا اس نے بیعت کے سوال کے لیے، ہاں بیعت لے کسی طریقے سے، دربار ولید میں وہاں نہ ہو سکا تو پھر ہر طریقے سے مشکلات میں، معلوم ہوا خانہ کعبہ کے قریب قتل کرنے پر باقاعدہ آمادہ ہو گئے کہ قتل کر دیا جائے اگر بیعت نہ کریں، وہاں نہیں تو خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے گئے کہ بیعت کر لیں۔ یہ سختی پہ سختی کی جا رہی ہے، کیوں؟ تاکہ بیعت کر لیں، لیکن وہ یزید جو خود امام حسین کے سامنے نہیں آ سکا، اتنی سختیاں کرتا رہا کہ حسین بیعت کر لیں، لیکن امام نے بیعت نہیں کیا، اور پھر زین العابدین کے سامنے بیعت کا سوال بھی نہ کر سکا۔ غور فرمانا، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو یزید مدینے سے لے کر کے روز عاشور تک
امام سے بیعت لینا چاہ رہا تھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سوال بیعت بھی نہیں رکھ رہا ہے۔ وجہ کیا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ بیدار ہیں جملہ میں عرض کروں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یزید امام حسین سے بیعت کا سوال کرنے کے بعد جواب سن چکا تھا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، میں کسی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ بیعت کا سوال کرنے کے بعد جواب سن چکا تھا۔ امام نے اول روز کہہ دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلک، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ہاں مثلی لا یبایع مثلک، امام نے کہہ دیا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید جانتا تھا کہ یہ سید سجاد ہتکڑیوں میں ہیں، بیڑیوں میں ہیں، قید میں ہیں، کچھ بھی ہو لیکن حسین جیسے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین جیسے ہیں، لہذا سوال بیعت نہیں ہو سکتا۔ یزید میں جرأت نہ ہو سکی۔ امام کے ایک جواب کے بعد ایک جملہ میں سماعت بیدار ہیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یزید کی جرأت نہ ہو سکی امام کے اس فقرے کے سننے کے بعد کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد، تمام تر سختیاں کرنے کے بعد بھی یزید سمجھ گیا کہ حسین کا فقرہ یہ آخری ہے کہ جو امام نے کہا مجھ جیسا بیعت نہیں کرے گا، سب کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن بیعت نہیں لی جا سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں یزیدی آتے رہے لیکن کسی امام سے بیعت کی جرأت نہ ہو سکی۔ بڑی توجہ، میں آخری لمحے تک لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ہر دور میں مد مقابل یزید آتا رہا، چہرہ بدلتا رہا لیکن کردار یزیدی رہا۔ کسی میں جرأت نہ ہو سکی کہ بیعت لے سکے۔ صرف مسئلہ حسین و سید سجاد کا نہیں تھا، نہ امام باقر سے بیعت کا سوال ہوا، نہ امام صادق سے بیعت کا سوال ہوا، نہ امام کاظم سے بیعت کا سوال ہوا، نہ ہی امام محمد تقی سے، نہ امام علی رضا سے، نہ ہی امام علی نقی سے، نہ امام عسکری سے بیعت کا سوال ہوا۔ کبھی غور فرمایا آخر کیوں؟ کیونکہ حسین نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ دیکھو مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کے سامنے جھک نہیں سکتا، مجھ جیسا یزید جیسے کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اگر تھوڑا سے اور وسعت پیدا کی جائے اس جملے میں کہ جو امام نے کہا مجھ جیسا، یعنی امام نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کبھی بھی حسینی یزیدی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کی آپ خاموش ہو جائیے، بار بار موبائل ادھر ڈسٹرب ہو رہا ہے، برائے کرم برائے مہربانی آپ رکھ دیجیے، بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پڑھ، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں کیونکہ جگہ میں بھی وسعت نہیں ہے نا، مختصر سی جگہ، بڑی جگہ ہوتی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنارے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ مجھ جیسا قیامت تک امام نے کہہ دیا نا مجھ جیسا،
ہاں اس کے اندر وسعت پیدا کیجئے. مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی بھی حسینی یزیدی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک سکتا. یزیدی کردار سامنے ہوگا کبھی حسینی جھکے گا نہیں. میں نے کہا یزید نے 61 ہجری میں سبق لے لیا تھا اور بعد میں ہر دور کا یزید اسی پیرائے پہ چلتا رہا کہ کبھی ہم حسینیوں سے بیعت نہیں لے سکتے. لیکن نہ جانے آج کے دور کا کتنا بدقسمت یزید ہے. آج کے دور کا کتنا بدقسمت یزید ہے. یعنی اس 61 ہجری سے بھی گرا ہوا یزید ہے کہ جو آج حسینی سے بیعت کا سوال کر رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد. جواب وہی رہا نا، جواب وہی رہا. آخری خطبے میں حسین کے لاڈلے نے وہی حسین کے فقرے کی تکرار کر دیا. مثلی لا یبایع مثلہ. یہ تو آخری خطبہ تھا نا. سید علی حسینی سیستانی رحمت اللہ، سید علی خامنائی رحمت اللہ علیہ کا آخری فقرہ یہی تھا. مثلی لا یبایع مثلہ. مجھ جیسا نہیں جھکے گا. یہ میرے مولا نے کہا ہے. ہاں انہوں نے یاد دلایا میرے مولا نے کہا ہے نہیں جھکے گا. یعنی آج ہم حسین کے پیروں ہیں، حسین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو ہم کبھی جھک نہیں سکتے. وہی یزیدی کردار اس نے اپنایا، بلکہ اس سے بدتر کہ جب دیکھا کہ ان کا فقرہ وہی ہے جو 61 ہجری میں حسین کا فقرہ تھا، تو اس نے وہی طریقہ اپنایا کہ اب انہیں جھکایا نہیں جا سکتا، انہیں قتل ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھا دنیا والوں نے، اور اس نے بھی بخوبی دیکھ لیا کہ خون شہید کیسے رنگ لاتا ہے. شہید کا خون رائگاں نہیں ہوتا. کل حسین کو قتل کیا تھا. اچھا لوگ سوال کرتے ہیں، عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ حسین نکلے کیوں، مدینے سے کیوں نکلے؟ ہاں اپنا وطن تھا، بچپنا گزرا تھا حسین کا. حسین نے آخر اس وطن کو گریے کے عالم میں، آہ و بکا کے عالم میں کیوں چھوڑا؟ دیکھیے یہ جو سوال ہے نا، یہ حسین کی محبت میں نہیں ہو رہا ہے، یہ قاتل کی محبت میں سوال ہے. بڑی توجہ. ایک جملہ میں عرض کروں اور بھی ذہن متوجہ ہو جائے گا کہ جب تک 2 نمبر کا مال پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک مالک کا ہوتا ہے. اچھا ابھی دوسرے جملے بھی درکار ہیں، لیکن جب کالا مال پکڑ جاتا ہے تو مالک بھی انکار کر دیتا ہے کہ میرا مال نہیں ہے. یہ سوال ہوتا رہا حسین نکلے کیوں، حسین نکلے کیوں. دنیا والوں تم نے دیکھا نہیں اس سے پہلے رسول خدا کا قاتل نہیں پکڑا گیا. اصل قاتل پکڑا گیا، رسول خدا کا منظر عام پہ آیا نہیں آیا. ہاں مولا علی کا اصل قاتل نہیں پکڑا گیا، جناب سیدہ کا اصل قاتل نہیں پکڑا گیا، امام حسن کا اصل قاتل نہیں پکڑا گیا. وہ تو ہاتھ رہے قتل کرنے والے، اصل قاتل پسے پردہ رہے. یہ تو فرش کی عطا ہے کہ ہمیں آپ کو معلوم ہے، ورنہ بات منظر عام پر ہے کہ جیسے یزید بدنام ہوا ویسے اصل قاتل کسی بھی اس سے قبل معصوم کا نہیں پکڑا گیا. اگر حسین نے مدینہ نہ چھوڑا ہوتا، کربلا آباد نہ کیا ہوتا تو اصل قاتل نہ منظر عام پہ آتا. غور فرما رہے ہیں، حسین نے مدینے کو چھوڑ کر کے کربلا کا انتخاب کر کے اصل قاتل کو پکڑا ہے. اصل قاتل کو کہ دنیا والوں دیکھو اصل قاتل کون ہے. صرف ہاتھ پہ نہیں جانا کہ قتل کرنے والا شمر تھا، نہیں اصل قاتل کون ہے. اور آج پوری دنیا میں
عام ہو گیا نا اصل قاتل. اور صرف اتنا ہی نہیں, یہ بی بی زینب کا بھی کرم رہا کہ یزید کے گھر میں بھائی کی صفِ عزا بچھا کر کے حسین نے قاتل کو پکڑا تھا, زینب نے صفِ عزا بچھا کر کے اس قاتل کو بے نقاب بھی کر دیا. جی جی, صفِ عزا بچھایا, اسی سے تو بے نقاب ہوا کہ لوگ آتے رہے, بیٹھتے رہے, سنتے رہے, بیان ہوتا رہا کہ آخر وجہ کیا ہے, یہ قید میں کیوں ہیں, یہ سر کس کے ہیں, پورے واقعات کربلا. یہی تو ذریعہ تھا نا جو بی بی زینب نے اپنایا, صفِ عزا بچھا کر کے قاتل کو بے نقاب کیا نا یزید کو. ایک جملہ اور بھی عرض کریں کہ یہ عزاداری معمولی نہ سمجھیے گا میرے جوانوں. یہ عزاداری صرف نہیں کہ ثواب ہے, اجر ہے, بی بی سیدہ سے قربت کا ذریعہ ہے, یہ تو ہے ہی ہے, لیکن اس کا جو ایک اور فائدہ وہ بھی سن لیجئے کہ بی بی زینب نے صفِ عزا بچھا کر کے اصل قاتل کے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا, لیکن یہ عزاداری, یہ مجلس حسین, یہ تبرکات عزا, یہ جلوس جب جب بھی بپا ہوتے رہیں گے یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹتا رہے گا. بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے صلی اللہ علیہ محمد. اس میں کارنامہ سید سجاد کا بھی بہت بڑا رہا ہے. جی, جناب زینب نے صفِ عزا بچھایا, سید سجاد نے ایسے ماحول میں جہاں بڑا سے بڑا خطیب ہو زبانیں گنگ ہو جائیں گی. جی, شرائط خطابت ہیں, ایسے ہی کوئی بول نہیں سکتا منبر پہ جا کر کے. ماحول چاہیے, مجمع چاہیے, ذہنی اعتبار سے انسان کو فریش ہونا چاہیے, کسی طریقے کا دکھ و درد نہیں ہونا چاہیے. غور فرما رہے ہیں, آرام کیے ہوئے ہو منبر پہ جانے سے پہلے, تب بولنے کی اس کے اندر سکت ہوگی, طاقت ہوگی, لیکن تمام شرائط خطابت دربار یزید میں اس وقت جب سید سجاد منبر پر آئے تو دم توڑ چکے تھے. جملے کی قدر کیجئے گا, کوئی بھی شرط نہیں تھی, کوئی ایک شرط بھی نہیں تھی خطابت کی. نہ مجمع اپنا تھا, نہ امام پہلے سے آرام کیے ہوئے تھے, نہ امام کے دل خوشی اور مسرت سے بھرے ہوئے تھے. ایسے عالم پہ منبر پہ جانے کے بعد امام علیہ السلام نے, یزید تو جانے نہیں دے رہا تھا نا, لوگ مجمع جب ایک طرف سے چیخ و پکار کرنے لگا کہ جانے دو جانے دو, یہ قیدی ہے, کیا کر سکتا ہے, تو یزید کا ایک ہی فقرہ تھا نا کہ تم نہیں سمجھ رہے ہو کہ ان کے دہن میں علی کی زبان ہے. یہ جب منبر پہ جائیں گے تو آل ابو سفیان کو باقاعدہ طریقے سے ان کی توہین کر دیں گے, ان کی حقیقتوں کو بیان کر دیں گے, نہیں سمجھ رہی کون ہے. اور منبر پہ جانے کے بعد سید سجاد نے اب جو کلام کرنا شروع کیا ہے تو اس کا اثر دیکھیں. امام کے سامنے, یہی امام ہے کہ جس کے سامنے تھوڑا سے آنکھ کھولے, بزرگ ہیں ظاہر آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی, بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اصل منزل کی طرف پڑھ رہا ہوں, آج دوسرے انداز سے خطابت بھی ہو رہی ہے. بس آپ لوگوں کی دعا ہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ساتھ رہیں. کہ سید سجاد منبر پر گئے, یہ وہی امام ہے کہ جس کے پاس جب آنے والے نے سوال کیا تھا نا, بڑا مشہور فقرہ ہے نا کہ کربلا میں جیتا کون. جی, تو امام نے کیا کہا تھا, رک جا. پھر سوال کے امام کا ٹھہر جا, بیٹھ جا. پھر سوال کیا, بیٹھ جا. جب اذان ہوئی کہ امام نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ مولا اذان, کہ یہ اذان اس کا مطلب میرا بابا جیت گیا. یہ اذان دلیل ہے کہ میرا بابا جیت گیا. یعنی سید سجاد نے کسے دلیل بنایا تھا,
بڑی توجہ میں کسی منزل کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. امام نے کسے دلیل بنایا تھا جیت کے لیے؟ اذان کو، نام خدا کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کو، اشہد ان محمد رسول اللہ کو. یہی تو دلیل بنایا تھا نا. اور جب دربار یزید میں امام خطبہ دے رہے تھے تو یزید نے کیا کہا؟ مؤذن سے کہا اذان دو. ارے کیا سن رہے ہیں؟ جسے امام نے دلیل بنایا تھا جیت کے لیے وہی خود دشمن کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہا ہے کہ اذان دو. یعنی یہ سید سجاد ہیں کہ جس نے اپنے بابا کی فتح کا اعلان دشمن کی زبانی کرا دیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. یہی اذان تو تھی نا جیت کا ذریعہ. یہی اذان ہے نا جسے دلیل بنایا تھا امام نے. اذان ہو رہی ہے یعنی مطلب کیا ہے؟ حسین جیت گئے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں مطلب کیا ہے؟ حسین جیت گئے. کار خیر کیا جا رہا ہے مطلب کیا ہے؟ حسین جیت گئے. روزے رکھے جا رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ حسین جیت گئے. حج کیا جا رہا ہے یعنی حسین جیت گئے. ایک جملہ میں عرض کروں اپنے ہمسنوں اور کمسنوں سے کہ میرے ہمسنوں کمسنوں دیکھو کبھی بھی اپنی نمازوں کو نہ چھوڑا کیجئے. یہ سوچ کر کے نمازوں کو نہ چھوڑا کیجئے کہ یہ نمازیں میرے مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ. ہر دور میں یہ صاحب اقتدار رہے ہیں. حکومت اصل انہی کے پاس رہی ہے. دشمن لاکھ کوشش کرتا رہا. ظاہری مسند پہ تو بیٹھ گیا لیکن اصل الہی اقتدار نہ حاصل کر سکا. اصل اقتدار انہی کے پاس رہا ہے. اٹھا کے تاریخ دیکھیں کہ جب ہشام ابن عبد الملک اپنے باپ کے دور حکومت پہ حج پہ گیا ہے اور جب لوگوں کی بھیڑ دیکھی پہلے چاہا کہ جائیں ہم حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے تو لوگوں کی بھیڑ ازدحام مجمع اتنا زیادہ تھا کہ نہیں جا سکا. دھکے مار کے لوگوں نے دور کر دیا. ایسے میں اس نے حکم دیا کہ یہیں پہ تخت لگایا جائے تاکہ شاہی روب و جلال عیاں ہو. وہ نہ جانے کس بھول میں تھا. اسے نہیں معلوم کہ یہ بارگاہ خداوندی ہے. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں بادشاہت اور شاہنشاہیت کی وجہ سے عزت نہیں ملتی بلکہ عزت تو پاکیزگی اور تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے. کہ یہیں پہ لگا دو تخت. حکمدار آکین نے تخت لگایا. تخت پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ اس کی نگاہ دور پڑی کہ ایک شخصیت ہے بڑی شان سے بڑی ہیان بان سے حجر اسود کی طرف بڑھ رہی ہے. اور جب بڑھ رہی ہے نا تو یہی مجمع جس نے اسے راستہ نہیں دیا تھا وہ مجمع کائی کے طریقے سے چھڑتا چلا جا رہا ہے. کائی کے طریقے سے مجمع چھڑ رہا ہے. امام علیہ السلام حجر اسود کے قریب آئے. حجر اسود کا بوسہ لیا. نہیں معلوم جملہ میں عرض کروں نہیں معلوم کہ دست امامت نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا حجر اسود نے دست امامت کو بوسہ. یہ وہ بلند شخصیت ہے یہ بلند مقام ہے کہ ظاہری طور پر یہ مسند خلافت کو نہیں دیکھتے. اپنا جو اصل اقتدار ہے جو اصل حکومت ہے جب موقع آتا ہے تو ظاہر کر دیتے ہیں کہ دیکھو اصل اقتدار کے مالک ہم ہی ہیں. ہاں اصل حکومت ہمارے پاس ہے. ایسے موقع پر ایک شامی نے
عجیب سوال کر لیا ہشام سے کہ ہشام یہ کون ہے کہ جس کے آنے پہ مجمع راستہ دے رہا ہے، کائی کے طریقے سے چھٹ رہا ہے؟ مطلب شاید یہ تھا کہ ہشام جب تو جا رہا تھا تو مجمع نے راستہ نہیں دیا. ہاں تو شہزادہ تھا نا، بادشاہ کا بیٹا تھا، خلیفہ زادہ تھا، تجھے راستہ نہیں ملا. آخر یہ کون ہے، اس کی شخصیت کیا ہے کہ جب یہ جا رہا ہے تو مجمع راستہ دے رہا ہے، کائی کے طریقے سے چھٹ رہا ہے؟ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، یعنی جان بوجھ کر کے انکار کیا. جانتا تھا کہ ہمارے چوتھے امام ہیں، ہاں اس نے سوچا کہ نہیں، ہم اس طریقے سے ایوائڈ کر جائیں گے تو امام کی شخصیت پوشیدہ ہو جائے گی. وہ نہیں جانتا کہ سورج پر دھول ڈالنے سے روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا، بلکہ دھول انسان کے گرد اور دھول چہرے پہ انسان کے گرے گی، خود اس کا منہ کالا ہوگا، ہاں سورج کی روشنی پہ کمی نہیں آئے گی. اس نے کہا میں نہیں جانتا. اسی موقع پر جناب فرزدق مشہور شاعر آگے بڑھے کہ میں بتاؤں کون ہے، میں بتاؤں کون ہے، یہ کیا ہے اس کی شخصیت، کیا ہے اس کی بلندی. جناب فرزدق نے آواز دیا، سنو، ھذا الذی تعرف البتہ وتاتہ الکعبۃ یعرفہ والحل والحرم. پہچانو یہ وہ ہے کہ جسے خانہ کعبہ پہچانتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے یہ اس کی وہ شخصیت ہے، عام انسانوں کی بات نہیں ہے، آدمیوں کی بات نہیں ہے، جناتوں کی بات نہیں ہے، ہاں جانوروں کی بات نہیں ہے. اسے جمادات پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ پہچانتا ہے. اور آگے بڑھ کے بتائے والحل والحرم، کعبے کے حل و حرم پہچانتے ہیں. اور یہی نہیں بلکہ وہ کنکڑیاں جو زمین پہ ماری ماری پھرتی ہیں وہ بھی اس امام کی معرفت رکھتی ہیں. بڑی توجہ اس فقرے پر غور فرمائیں کہ جناب فرزدق نے امام کی معرفت کرانے میں کس فقرے کا استعمال کیا. کہا کہ اس امام کو وہ کنکڑیاں پہچانتی ہیں. کنکڑیاں، اچھا کنکڑیاں کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت ہے نہیں، زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، لوگ رونتے ہوئے نکل رہے ہیں. یعنی ہشام کی اوقات بتائی ہے. جزاک اللہ. ہشام کی اوقات بتایا ہے جناب فرزدق نے. اے ہشام، ارے اس امام کو تو وہ کنکڑیاں پہچانتی ہیں جس کی ظاہراً کوئی قدر و کوئی ویلو نہیں. ارے تو ان سے بھی گرا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وال. تو اس امام کی معرفت نہیں رکھتا، اس امام کی بلندی کو نہیں پہچانتا. اس امام کے کارنامے بعد کربلا 3 کارنامے نمایاں، تو ہر کام امام علیہ السلام کا نمایاں رہا، لیکن 3 کام ایسے رہے جسے علماء نے نمایاں طور پہ پیش فرمایا. پہلا کام یہی دعا، عبادتیں، مناجات. اور دوسرا کام غربا پروری. یعنی آپ ذرا غور فرمائیں، ایسے عالم میں اتنی سختیوں میں ہونے کے باوجود، اتنے مشکلات میں ہونے کے باوجود بھی امام علیہ السلام کا عالم یہ تھا غربا پروری میں کہ ہمارے 5ویں امام فرماتے ہیں کہ مدینے میں 100 گھر ایسے تھے کہ جن تک ہمارا بابا غذا منتقل کرتا تھا. اللہ اکبر. غربا پروری ایسی تھی. اور تیسرا کام امام کا کربلا کی عزاداری. اللہ اکبر. مسلسل روئے امام، گریہ کرتے رہے، اور اس گریے میں بھی فلسفہ ہے ارباب عزا. امام علیہ السلام نے اس گریے کے ذریعے سے پیغام کربلا کو پہنچایا ہے. مولانا کلب سعدی صاحب خدا غریق رحمت کرے، ان کی زبانی میں نے یہ جملہ سنا. وہ فرماتے تھے کہ ہنسنے میں کشش نہیں ہے، ہنسنے میں کھچاؤ نہیں ہوتا.
کوئی ہنستا رہے قہقہے مار کر، کبھی بھی چلتا ہوا انسان رکے گا نہیں، آئے گا نہیں پلٹ کے پوچھے گا نہیں کیوں ہنس رہے ہو، لیکن گریے کے اندر کشش ہے، گریے میں کھچاؤ ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہوگا نا چلتے ہوئے انسان کے قدم رک جائیں گے، آئے گا پلٹ کے بھائی کیوں رو رہے ہو، یہ کیوں رو رہے ہو؟ یہی تو سوال ہے نا کہ جو پورے طور پر پیغام کربلا کو نشر کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ یہ امام سجاد کی حکمت عملی رہی ہے۔ 34 سال تک ہمارا امام گریہ فرماتا رہا، روتا رہا یاد کربلا میں۔ رونے کا انداز بھی نرالا تھا، رباب عذاب، آنکھیں اشکبار ہو گئیں، چند جملے اور بھی چاہ رہا تھا لیکن نہیں، رونے کا انداز بھی نرالا تھا، رباب عذاب۔ کہ ہم جب ذاکر مصائب پڑھتا ہے اکثر ہمارا یہ عالم ہوتا ہے نا، تبھی متاثر ہوتے ہیں، تبھی رونے پہ آمادہ ہوتے ہیں، تبھی کوشش کرتے ہیں رونے کی، لیکن ہائے زین العابدین، ہائے کربلا کا پہلا عزادار، رونے کا انداز یہ ہے کہ اگر امام کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی سامنے آتا تھا امام رو دیتے تھے، کھانا حاضر ہوتا تھا باپ کی بھوک یاد آ جاتی، قصاب پہ نظر پڑتی تھی امام گریہ فرماتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کب تک روتے رہیں گے، کب تک گریہ کرتے رہیں گے؟ امام نے فرمایا کہ ارے یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، ارے میں کیوں کر نہ روؤں، میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 18 بھائیوں کو تہے تیغ دیکھا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً بی بی سیدہ آ چکی ہیں رومال دے کر، اے عزادارو رومال زہرا خالی نہ جائے، پہلا عزادار ہے کربلا کا پہلا عزادار، چند آنسو بہا لیجئے اس کی مصیبتوں پر کہ کیسی مصیبتیں تھیں سید سجاد کی۔ جب منہال نے آ کر کے عرض کیا مولا ارے شہادت تو آپ کی میراث ہے آقا، ایک مرتبہ امام نے آواز دیا منہال ارے انصاف نہیں کیا، شہادت تو میراث ہے لیکن کیا ماں بہنوں کا بیردہ دیار بدیار پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے۔ اے ارباب ادا، اہل بیت کی 3 ایسی شخصیت ہیں کہ وقت غسل دینے والے تڑپ کے روئے۔ جزاک اللہ، بس سن لے 2-3 فقرے مصائب کے کہ 3 ایسی شخصیت ہیں کہ غسل دیتے ہوئے غسل دینے والے بے قرار ہو کر کے روئے۔ پہلی شخصیت بنت پیغمبر فاطمہ الزہرا، غسل دیتے ہوئے سید الصابرین امام تڑپ کے رویا۔ سلمان نے پوچھا مولا روئے کیوں؟ کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ جزاک اللہ۔ اور دوسری شخصیت سنیں گے کہ غسل دینے والے بے قرار ہو کر کے روئے۔ دوسری شخصیت حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ کہ غسالہ بے قرار ہو کر کے روئی کہ اس بچی کو کہیں کوئی مرض تھا کیا۔ اور تیسری شخصیت ہمارا چوتھا امام، جب امام باقر غسل دے رہے تھے نازادارو، غسل دیتے ہوئے اچھا لمحہ فکریہ ہے یہ بتائیے کہ واقعات کربلا ہوا کب کا 61 ہجری میں، امام کی شہادت کب ہوئی کا 95 ہجری میں، کتنا فاصلہ ہے کا 34 سال کا فاصلہ ہے۔ ذرا سوچیں آپ کہ امام کے جسم اطہر پر کڑیوں اور بیڑیوں کے زخم کتنے تازہ رہے اور کتنے دن تک تازہ رہے کہ 34 سال بعد امام
باقر برداشت نہ کر سکے. ہائے بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کی آبادوں پر رحمت نادل فرمائے. لو ادادارو غسل مکمل ہو گیا. امام باقر نے جنازہ اٹھایا. تابوت امام زین العابدین اٹھا لے کر کے آئے, جنت البقیع میں دفن کر دیا. لیکن ادادارو تصور یہ ہے کہ امام زین العابدین کو تابوت میں بھی چین نہ رہا ہوگا کہ ہائے میرا تابوت اٹھا, میرا بابا مقتل کربلا میں بے گورو کفن پڑا رہا. بہن فریاد کرتی رہی, اے بھیا زینب مجبور ہے, سر پہ چادر نہیں کہ تیری لاش. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ دَهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيهَا أَن تُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن تَفْعَلَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِمَا أَنَا أَهْلُهُ. پڑھنے والے اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. مزید ادائے اہل بیت تازہ امام حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما. جتنے بے روزگار انہیں رزق عطا فرما, جتنے برسرے روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما, خصوصاً ایران کو کامیابی و کامرانی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما, خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. علماء و مراجع اکرام کا سایہ ہم پر برقرار رکھ. حجت خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما. امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللہم تقبل منا ومن الجمیع. ماتم امام. لبیک یا حسین 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 غم حسین میں رو کر رلائیں گے عابد. غم حسین میں رو کر رلائیں گے عابد. عابد ہمیں غم حسین میں رو کر رلائیں گے عابد. عابد غم حسین میں رو کر رلائیں گے عابد. عابد ہمیں جو چھوٹ کے رو کر
جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد عابد ہمیں خبر خبر جو لینے کو آئے گے چاہنے والے خبر جو لینے کو آئے گے چاہنے والے خبر جو لینے کو آئے گے چاہنے والے جو خود پہ گزری ہے سب کو بتائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد عابد ہمیں حسین کہیں گے برو کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں کہیں گے اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں سکون و چین نہ ایک پل بھی پائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد مدینے والے عابد مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے مدینے والے بھی اپنے سروں کو پیٹیں گے نشان در کے جسم دکھائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد زمین زمین لرزے گی اور آسمان روئے گا زمین لرزے گی اور آسمان روئے گا وہ اشک خون وطن میں بہائیں گے عابد
جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد وہ یاد وہ یاد شام کی آئے جی ساختیاں جس دم وہ یاد شام کی آئے جی ساختیاں وہ یاد شام کی آئے جی ساختیاں جس دم لبوں پہ اسے گھڑیا شاہ بلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد لبوں پہ لبوں پہ لبوں پہ لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین حسین لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین لبوں پہ آپ کے ہوگا فقط حسین حسین یوں کربلا کی مصیبت سنائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد ادھر پہ آؤ بکا کر کہ عمر بھر ممتاز ادھر پہ آؤ بکا کر کہ عمر بھر ممتاز چراغ عشق عزا کے جلائیں گے عابد جو چھٹ کے شام سے یثرب کو جائیں گے عابد الوداع تین شبوں روز کے پیاسے آقا الوداع تین شبوں روز کے پیاسے آقا الوداع فاطمہ زہرا کے دلارے آقا الوداع تین شبوں روز کے پیاسے آقا الوداع تین شبوں روز کے پیاسے
الوداع فاطمہ زہرا کے دلارے آقا سال بھر تھوڑا سال بھر تڑپیں گے اب ماہ محرم کے لیے سال بھر تڑپیں گے اب ماہ محرم کے لیے الوداع احمد مرسل کے نواسے آقا زندگی ہے تو تیرا غم ہے میرے سینے میں زندگی ہے تو تیرا غم ہے میرے سینے میں زندگی ہے تو تیرا غم ہے میرے سینے میں الوداع کیسے کہوں آپ کو میرے آقا پھر رضا خان سجائیں گے رہے زندہ گئے پھر رضا خان سجائیں گے رہے زندہ گئے پھر رضا خان سجائیں گے رہے زندہ گئے مر گئے قبر میں پھر روئیں گے جا کے آقا الوداع جاؤ مگر دل میں رہو گے مولا الوداع جاؤ مگر دل میں رہو گے مولا الوداع جاؤ مگر دل میں رہو گے مولا الوداع کہہ دو غموں رنج کے مارے آقا